لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن الكريم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه ابن ماجه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں سنبھل اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتی ہے دولت شاہوں کے خزینوں میں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے اور اچھی بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس بستی کے لوگ انتہائی متواضع مہمان نواز اور علماء کے قدردان معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی جو یہ صفات ہیں انہیں قبول فرمائے اور اس کا ثمرہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی مرحمت فرمائے۔ ایک گزارش ہے بچوں، تم تو سو جاؤ، تمہارا سونا عبادت ہے اس وقت، سو جاؤ۔ ایک گزارش آپ سے کروں گا، پہلے تو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے نبی سے محبت نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ ماشاءاللہ سبھی نبی کے دیوانے محمد کے مستانے ہیں۔ شبنم نہیں شعلوں کی بھی بارش ہوتی رہے تو ڈٹے بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو تو جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، البتہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر اسٹیج سجا ہو، محفل جمی ہو اور اسٹیج پر شاعرات رونق افروز ہوں، لالی کریم پاؤڈر لگا کر وہ محفل کو گرما رہی ہوں، تو چچا میاں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی لاٹھی کے سہارے ٹیک لگا کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ پیشاب لگتا ہے نہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ اور جب دین کی بات آتی ہے ایسی بد ذوقی اور بد نصیبی کہ پیشاب بھی آنے لگتا ہے اور پاخانہ بھی اترنے لگتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اس بری عادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو مجھے برداشت کرنا ہے اور میرے بعد ایک مقرر عظیم تشریف لا رہے ہیں، آپ کو انہیں سننا ہے۔ اور دیکھو بھائی، چونکہ چندہ کرتے کرتے میں خود تھک چکا ہوں
اس لیے یہاں بیٹھ کر چندہ تو نہیں کراؤں گا، میری باتوں کو تشکیل چندہ کے پس منظر میں سمجھ لو، اور پیچھے سے جس کو دینا ہے وہ آتا رہے دیتا رہے، بغیر کسی تشکیل کے اتنا دے دو کہ ادارے کے لیے کافی ہو جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی پتا چلے گا کہ صوفی ہیں آپ یا کوفی ہیں۔ ارے کوفہ والوں نے بھی بلایا تھا، سب بھاگ گئے تھے۔ صوفی لوگ جب بلاتے ہیں تو یہ ڈٹے رہتے ہیں مہمان کے لیے خاطر تواضع میں، اور کوفی جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے کھسک لیتا ہے، اگر کسی کو جانا ہے تو چلا جائے، ابھی کوئی فتویٰ اس پر نہیں لگے گا۔ بیچ میں گیا، مائک اٹھا کر نہیں ماروں گا، میں مہمانوں میں خود پٹ جاؤں گا، البتہ دل میں سوچوں گا کہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہاں کے۔ اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سنا ہے نہیں؟ جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا۔ دین کے لیے بڑی قربانیاں، بڑی محنت ہے، فقہ و فتاوی کو جمع کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دست و بازو بن کر علم دین کی خدمت کرتے رہے، انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ امام صاحب یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد یہ بتا کہ تجھے کیا چاہیے؟ حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، باری تعالیٰ میں مر چکا ہوں، میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ربا تو میری مغفرت کر دے۔ مسلمانوں، دل و دماغ کے دریچے کو کھول کر کے میری اگلی بات سن لینا۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ربا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں، مجھے معاف کر دیں، کیونکہ قبر کا مرحلہ سخت ترین ہے اور اس کے آگے کے مراحل دشوار گزار ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد سنو، اگر تمہاری مغفرت نہ کرنی ہوتی، تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا، تمہاری بخشش نہ کرنی ہوتی تو علم دین کے راستے پر تمہیں کیوں لگاتا؟ محمد مجھے تمہیں معاف کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے تمہیں دنیا کے تمام راستوں سے بچا کر علم دین کے طلب اور تلاش کے لیے تمہیں آمادہ کیا اور اس راستے پر لگا دیا۔ مسلمانوں میری بات سن لینا، مسافر ہوں، دل کا درد لے کر آیا ہوں، تقریر میں اچھل کود نہ دیکھو، اللہ پاک کی قسم زخمی دل کے ساتھ آج کل جلسوں میں حاضر ہوتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی حالت جب دیکھتا ہوں، دل چاہتا ہے تقریر نہ کر کے قوم کا مرثیہ پڑھ دوں۔ اللہ پاک میری قوم کی حالت کو بدل دے، ورنہ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے گویا کہ علم دین کے حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کو لازم کر دیا، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سینے سے بچانے کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے جب نکلتا ہے، اللہ پاک اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ وہ چل تو رہا ہے دنیا کے راستوں میں، لیکن حقیقت میں وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ یہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مسلمانوں، ان تمام فضائل کے بعد کہ جنت کا راستہ آسان ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اللہ کے ملائکہ، رحمت کے فرشتے طالب علم کے راستے میں اس کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ان تمام فضائل و مناقب کے باوجود آج کا مسلمان علم دین کی طرف متوجہ نہیں ہے،
اس کی اولادیں دین سے جاہل ہیں، وہ خود بھی جاہل، اولادیں بھی جاہل، اس کا باپ بھی جاہل، اس کا دادا بھی جاہل۔ حالات اتنے خطرناک ہو گئے، مسجد میں کھڑے ہو کر فتوے تو خوب دے گا، مولویوں پر طنز بھی خوب کرے گا، امام صاحب کا دامن بھی پکڑے گا، علماء کی داڑھی میں اسے تنکا نظر آئے گا، علماء کا دامن داغدار نظر آئے گا۔ لیکن اگر اس بد نصیب سے پوچھ لو کہ یہ تو بتا کہ تیری علمی لیاقت کیا ہے، کیا تجھے غسل کے فرائض یاد ہیں، وہ بغلیں جھاکے گا۔ کیا تجھے اس انداز میں، جس انداز میں جبریل امین نے قرآن کو حبیب کبریا کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تجھے اس انداز میں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ مسلمانوں، 90% مسلمانوں کا طبقہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ فتوے بازی کرا لو، طنز کرا لو اور تیر برسوا لو طنز و تعریض کے، اس کو سب آتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہو کہ تمہاری علمی لیاقت کیا ہے تو پتہ چلے گا۔ جس طریقے سے کسی عالم دین نے بھرے مجمع میں سوال یہ کیا تھا کہ بتاؤ تو اے لوگوں کے غسل کے فرائض کتنے ہیں، کوئی ایک بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے وہ جاہل ہیں، انگوٹھا ٹیک ہیں، وہ دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں لیکن اللہ کے کلام میں سورہ فاتحہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب کیا چیلنج کرتے ہو، ہم سے پوچھ لو، مجھے سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، مجھے سورہ اخلاص بھی آتی ہے اور مجھے غسل کے فرائض بھی آتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہپی کٹ، ذرا اٹھ کر کے غسل کے فرائض تو بتا دے۔ اور مسلمانوں، میرے اس واقعے کے سنانے کے بعد آپ ایک لطیفہ سمجھیں گے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلے گی، لیکن میرا دل زخمی ہے، میری قوم کی حالت اس سے بھی زیادہ کہیں بدترین ہے جو میں واقعاتوں میں سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، مولانا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، سردی کا موسم ہے۔ مولانا نے کہا ضرور گناؤ۔ کہنے لگے نمبر 1 گرم پانی، نمبر 2 صابن دانی، نمبر 3 اوپر سے نیچے پانی پانی۔ بیٹے ہم تو پیٹ پر پتھر باندھنے والے لوگ ہیں، وہ جو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انہیں نوازتے رہیو، دیتے رہو، مدرسے کو دو۔ اگر خوشی ہو رہی ہے، انعام دینا ہے تو مدرسے والوں کو دے دو۔ لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اس وقت تو مجھ سے زیادہ یہ محتاج ہیں، کیونکہ حالات آپ جانتے ہی ہیں مدارس کے کس طریقے سے قیامت گزری ہے ان 2 سالوں میں۔ اللہ سب کی غیب سے تکفل فرمائے اور مدد فرما دے۔ تو مسلمانوں، انہوں نے یہ کہا کہ نمبر 1 گرم پانی، نمبر 2 صابن دانی اور نمبر 3 اوپر سے نیچے پانی پانی۔ یہ ہو گیا صاحب غسل کا فرض۔ یاد رکھو، یہ تو ایک واقعہ، ایک لطیفہ ہے، لیکن ہماری قوم کی حالت جو ہے نا، اس سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ وہ علم دین کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ معاف فرمائے علماء سے بدظن ہیں۔ ان کا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو مرغے کا قبرستان نظر آتا ہے۔ اتنے بدظن کہ اگر دروازے پر کھڑے ہوں، عالم دین کو دیکھ کر کے پیشانی پر بل پڑ جائے، اگر دروازہ کھٹکھٹائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، 1 منٹ نماز میں تاخیر ہو جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے، جنازے میں تاخیر ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ امام صاحب بیمار ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے بیماری ان کے قریب نہیں آتی۔ انتہائی بزدلانہ، احمقانہ انداز میں گفتگو کا ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اگر اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام کی پہلی اینٹ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جس کی زندگی میں تعلیم ہے وہ خدا کا نیک بندہ ہے، اور جس کی زندگی میں تعلیم نہیں ہے، جو حالات زمانہ سے واقف نہیں ہے، جو جاہل ہے، شریعت سے غافل ہے، ایسا انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں کتنے خطرناک حالات ہیں۔ آج اگر کسی سے آپ کہو کہ بھائی مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو لا کر کے چھوڑو، علم دین پڑھاؤ، علم دین سکھاؤ، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بسم اللہ کا گنبد نہیں بنانا ہے، مجھے مسجد کا لوٹا نہیں بنانا ہے، اور مجھے ٹوٹی چٹائی نہیں بنانا ہے، ہم مدرسے میں نہیں بھیج سکتے۔ یہ بوریے پر بیٹھنے والے لڑکوں کو جاہل بناتے ہیں
اور یہ علم نہیں جانتے، یہ سائنس نہیں جانتے، یہ انگریزی نہیں جانتے. میں کہتا ہوں انگریزی جانے نہ جانے، سائنس جانے نہ جانے، انہیں اللہ کا قانون آتا ہے، اور جسے اللہ کا قانون آتا ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ اور آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر نہیں آئے تو کسی کو کچھ کہنے کا اختیار قطعاً نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھے بغیر مانٹیسری میں چلا جائے؟ ہم مسلمان ہیں، کیا ہماری شان ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کا کلام سیکھے بغیر، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کیے بغیر کانوینٹ میں چلا جائے، عیسائی مشنریوں میں چلا جائے، وہ یہودیت کے گود میں چلا جائے، عیسائیت کے گود میں چلا جائے؟ مسلمانوں، یہ ہمارے اسلام کے شان کے خلاف ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، پیغمبر والے ہیں، محمد مصطفیٰ والے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تک ان کا بیٹا قرآن نہ پڑھ لے، ان کی بیٹی قرآن نہ پڑھ لے، اللہ کا دین حاصل نہ کر لے، ان کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے کہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی سے اٹھا کر کے کسی اور کے گود میں بچوں کو ڈال دیتے. کانوینٹ میں ڈال دیا، خوشی خوشی مدرسے میں پڑھاتے تھے، ناک بہ رہی ہے، ماں کو کوئی پرواہ نہیں، باپ کو کوئی پرواہ نہیں، ناک بہ رہی ہے. ذرا سی دیر کے لیے بھائی افراتفری کا ماحول مت بناؤ، سن لو ذرا بات کو، دماغ ڈسٹرب ہو رہا ہے، مفہوم جو ہے آپ ہی کی وجہ سے آئے گا، بس 10-20 منٹ برداشت کر لو، بہت زیادہ لمبی بات نہیں. دیوالی اپن ہمارا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ مانٹیسری میں پڑھے، کانوینٹ میں پڑھے، تو سلیقے سے اسے سنوار کر سجا کر اس کے کپڑوں پر پریس مار کر کے اسے ہم حوالے کرتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھنے آ رہا ہے، ناک بہ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، دانتوں کی صفائی نہیں ہے، چلے جاؤ مولوی اور ملا کی اوقات کیا ہے، وہاں بیٹھ کر اس گندگی کی حالت میں بیٹھ کر تم پڑھو، وہاں تمہیں کوئی نہیں بولے گا. اگر مولانا صاحب نے کچھ کہا انہیں مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، مدرسوں سے نکال دیں گے. یاد رکھو، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں. تمہیں کانوینٹ میں بھیجنا ہے، 3 بجے اٹھ گئے، 4 بجے اٹھ گئے، بستہ تیار کیا، پریس مارا اور بس کے ٹائم پر لے جا کر کے وہاں 5 منٹ پہلے انتظار میں مصروف ہیں. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا میرے محبوب کے دین کے ساتھ اس قدر ناقدری تم نے کی، اور مسلمانوں تم کیا جواب دو گے؟ اس جواب کو سوچ لینا. اللہ کا کلام جہاں سکھایا جاتا ہے وہاں کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کا دین جہاں بتایا جاتا ہے وہاں کی کوئی قدر نہیں ہے. قدر اگر ہے تو کانوینٹ کی ہے. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا اور روکتا کھڑا کرنے والا واقعہ ہے، اگر نہیں سنا ہو 1 منٹ میں آپ سے مانگتا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، چاقو چوبند ہو جاؤ، اپنے اس بھائی کی بات کو سن لو. تھوڑی دیر کے بعد مجمع منتشر ہوگا، نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا، بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، اے آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا. وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا. تھوڑی دیر میں کوئی نہیں ہوگا، بس غور سے باتوں کو سن لو. ایک انسان ہے، کہا جاتا ہے کہ دیندار تھا، نمازی تھا، اس کی پیشانی سے مسجدوں کو رونق حاصل ہوتی تھی. وہ ایسا انسان تھا جس نے حج بھی کیے اور جس نے خود علم دین حاصل کیا، لیکن اس نے علم دین کی قدردانی نہیں کی. اس کی بچی جب بڑی ہوئی، اس نے بجائے اللہ کا قرآن پڑھانے کے، نبی کا دین اسے بتانے کے، مسجد میں لے جا کر کے عالم دین کے حوالے کرنے کے، اس نے اپنی بچی کو کانوینٹ کے اندر بھیجا. نام رکھا تسلیمہ نسرین. کتنا پیارا نام، کتنا بڑھیا نام. نام سے اسلامی تہذیب کا اندازہ ہوتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ کوئی ہوشیار آدمی تھا. لیکن میں کہتا ہوں انتہائی احمق اور بڑا بے وقوف تھا. اس نے اپنی بچی کو بڑی ہو گئی کانوینٹ کے حوالے کر دیا. وہ مسلمان تھا، سوچتا تھا میری بچی ڈگری لے کر آئے گی، میری بچی ڈگریاں لے کر جب آئے گی تو استقبال کروں گا، قوم کی ناک کو اونچی کرے گی، قوم کا مرتبہ بلند کرے گی، قوم کا مرتبہ بڑھائے گی. لیکن علم دین سے غافل، علم دین سے جاہل، اللہ کے قرآن سے ناواقف لڑکی
وہ ڈگریاں حاصل کرتی ہے یہودیوں کی گود میں، عیسائیت کے گود میں، اور اس کے بعد باغیانہ تیور اس کے ایسے ہوتے ہیں. وہ مسلمان تیری لڑکی تھی، کاش تو نے علم دین پڑھایا ہوتا، تو نے عیسائیوں کے گود میں ان کے حوالے کر کے اپنی بچی کی صلاحیتوں کا جنازہ، بلکہ اپنی بچی کے ایمان کا جنازہ نکال کر رکھ دیا. بچی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کے بعد اس نے قلم اپنے ہاتھ میں پکڑا. وہ مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پھر سے یہ تاریخ کبھی نہ دہرائی جائے، پھر سے اس زمین پر تمہاری آنکھ یہ منظر نہ دیکھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے پھر اس طرح کے حالات نہ آئیں، تو تم اپنے بچوں کو خدا کے واسطے ان کانوینٹوں میں یہودیوں کے حوالے کرنے سے گریز کرو. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، بچے کو حوالے کیا ہے کانوینٹ کے. علم دین نہیں پڑھایا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا. لکھنا سیکھا تسلیمہ نسرین نے. جانتے ہو کیا لکھا؟ ایک مسلمان کی لڑکی تھی، اسے اللہ کے کلام کے کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہیے تھی، اسے سورہ فاتحہ سمجھانا چاہیے تھا، اسے اللہ کے نبی کے سنتوں کو اور نبی کے منور کردار کو زمانے کے سامنے منظر عام پر لا کر دنیا سے کہنا چاہیے تھا. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. لیکن اس خناس نے، گئی گزری لڑکی نے، جس کا باپ گرچہ مسلمان، جس کی ماں گرچہ مسلمان، لیکن یہودیت کے سائے میں پلنے والی، یہودیت کے گود میں کھیلنے والی، جب اس نے قلم پکڑنا سیکھا تو اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، جس کے اندر اس نے لکھا کہ یہ تو بتاؤ محمد عربی کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ عام مسلمانوں کو تو یہ فتویٰ دیں کہ 4 شادی صرف تمہارے لیے حلال ہے اور خود 11 شادیاں کر کے عیاشی کریں. ارے کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، کہتے ہوئے جسم کپ کپاتا ہے، لیکن مسلمانوں یہ جگ بیتی نہیں ہے، یہ آپ بیتی ہے. ہم میں سے جب کوئی مسلمان اتنا گیا گزرا ہوتا ہے کہ علم دین کی قدر اس کے دل سے نکلتی ہے، تو اس کے اولادوں میں ایسے خناس جنم لیتے ہیں جو میرے نبی کے منور کردار پر انگشت نمائی کر کے جہنم رسید ہو جاتے ہیں. وہ کتیا جس کو یہ معلوم تھا کہ محمد کا مقام یہ ہے تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عظامے، تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں عظامے ہے، نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے آدم کی مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل اس شاخ سے پوچھو جہاں گئی تن میں جو لیا نام محمد. جس کو پتا تھا کہ میرے نبی کا مقام یہ ہے، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، اے نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، اے محفل کن فکا نہ ہوتی، جو امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. اتنا بلند پایا نبی اور ایسی گھٹیا زبان اس کے بارے میں. اگر کسی انسان نے ڈگریاں دلا کر اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو یہ زندگی دی ہے تو میں کہوں گا یہی ہے زندگی. تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ عالم انسانیت پہ بار ہو جائے. دھرتی کے بوجھ ہے. میں کہہ رہا ہوں عصری اداروں میں بچوں کو داخل کراؤ، لیکن راستہ کون سا ہو؟ مکتب والا، مدرسوں والا. ادھر سے بچے گزر کر جائیں گے، اسلام کے باقی نہیں بنے. کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے، کلکٹروں اور منسٹروں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، سب کی ضرورت ہے. اس راستے سے اگر کوئی ڈاکٹر گزر کر ڈاکٹر بنے گا، مریضہ کی عصمت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اس راستے سے گزر کر کبھی کوئی وکیل بنے گا تو پھر وہ غلط سلط مقدمات کی پیروی نہیں کرے گا. رشوت کی حرام کمائی سے اپنے گھر کا چولہا نہیں جلائے گا. پھر آپ نہیں سنو گے کہ کسی نے بے ایمانی کی ہے اور جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے انتہائی ناانصافی کا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک
ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ میں مخالف اس بات کا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا۔ سن لو حاجیوں، مولویوں، نمازیوں، اور انہوں نے آپ کی بچی کو کس طرح سے بنایا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری داڑھی سے تمہیں وحشت ہو رہی تھی، ہمارے قرآن سے تمہیں وحشت ہو رہی تھی، یہاں تمہارے بچے نہیں آئے، کانوینٹ میں گئے، اور کانوینٹ میں کیا سکھایا گیا؟ سالانہ پروگرام یہاں بھی ہو رہا ہے، بچوں نے قرآن پڑھا بہترین انداز میں، بچوں نے تقریر کی بہترین انداز میں، بچوں نے نعتیں پڑھی بہترین انداز میں، اور کانوینٹ کے پروگرام میں اسٹیج سجا ہے، غبارے لگے ہوئے ہیں، جھومر لگا ہوا ہے، حاجی صاحب کی پوتی کو بلایا جاتا ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے، پوتی آ رہی ہے، اور آنے کے بعد اسٹیج پر فنکشن کے نام پر، آرٹ کے نام پر، کلچر کے نام پر مسلمانوں تمہاری حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ان کانوینٹوں میں تمہاری ان بیٹیوں کو جو بلوغت کے قریب ہیں، 12-14 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، بلوغت کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں، تمہاری ان بچیوں کو اسٹیج پر بلا کے خناس تمہارے اپنے سامنے کہتے ہیں بیٹا ٹھمکا لگا کر اپنے باپ کو دکھانا، ڈانس کر کے اپنے باپ کو دکھانا، ناچ کر کے اپنے باپ کو دکھانا، پھر وہ کمر کو مٹکا کر ٹھمکا لگا کر جب وہ اسٹیج پر ناچتی ہے نا، اس کا باپ جو بے غیرت ہو چکا ہے اپنے جیب سے روپے کی کٹی نکال کر اپنی ناچنے والی پوتی کو انعام دیتا ہے، اپنی ناچنے والی بیٹی کو انعام دیتا ہے، اپنی بہن کو انعام دیتا ہے۔ میں تمہیں مسلمان کہوں گا، نبی کے کلمہ پڑھنے والے اپنی حیا کا جنازہ نکلتا ہوا آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی بچی کو انعام دے، ارے شرم سے ڈوب کر مر گئے ہوتے، ارے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر گئے ہوتے، بلکہ میں کہتا ہوں چلو بھر پانی کی بھی تمہیں ضرورت نہیں تھی، تم تو ریت میں منہ چھپا کر مر گئے ہوتے۔ ارے کس کے حوالے کر دیا تم نے اپنی بچی کو، جو تمہارے وہاں بیٹھ کر کے ایسے غیر مسلم یا مسلمان شہوت کے بھوکے بھیڑیے درندے عصمت کے لٹیرے کتے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہماری وہ بہن بیٹی، ارے آسمان بھی جن کے دوپٹے کو کبھی، جن کے سر کو بغیر دوپٹہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، جو اپنے گھروں میں کبھی چراغ خانہ بن کر کے چمکا کرتی تھی، جگمگایا کرتی تھی، یدنین علیہن من جلابیبہن کا حقیقی مصداق تھی، ارے کل کتوں کے حوالے کیا ہے تم نے اپنی بچیوں کو، ہے مسلمانوں ان کے حوالے کر دیا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے درندے جن کے منہوں سے شراب کی بھبک آ رہی ہے، وہ کتے قریب البلوغ بچی کو دیکھ کر کے رات میں اس کے جسم کی نمائش کو دیکھ کر کے خیالات اور تصورات میں زنا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بلی بائی ایک اور سلی ایک کا منظر آپ کے سامنے اٹھتا ہے اور مسلمان چیخ پڑتا ہے۔ یہ سانپ کہاں سے نکلا، حالات کہاں سے بنے؟ ہم نے موقع دیا ہے، اپنے پیروں میں کلہاڑی ہم نے خود ماری ہے، اپنا جنازہ ہم نے خود نکالا ہے۔ اگر ہم نے اپنی بچی کو یہاں بھیجا ہوتا تو منظر کیا ہوتا مسلمانوں میں بتاتا۔ بغداد کے اندر اعلان ہو چکا ہے، بادشاہ یہ چاہتا ہے اپنی لڑکی کی شادی کرے، ماشاءاللہ یہاں لڑکیوں نے مشکات شریف ختم کی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ پاک انہیں زینبات، فاطمات اور رقیات کی کردار میں شامل فرما لے۔ ارے تمہارے لیے کہہ رہا ہوں یار، آمین کہہ دو، سو رہے ہو کیا؟ ارے ایسے محمد کے دیوانے ہوتے نریگا کے مزدوروں کی طرح بیٹھے ہوئے، ارے یار مسکراتے چہرے کے ساتھ سنو کہ لگے کہ واقعتاً آپ اللہ کے لیے جان دے دیں گے، جب بات آئے دے دو گے جان نا؟ انشاءاللہ۔ ارے یار نیت قربان نہیں کرتے، گردن کیا قربان کرو گے؟ بغداد کے اندر اعلان ہو چکا ہے، کیا بادشاہ چاہتا ہے کہ اپنے لڑکے کی شادی کرے، اعلان کرتا ہے کہ بغداد کے اندر جن جن گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہو، اپنے گھروں میں کوئی چراغ روشن کر دو، یہ تمہارے پرکھوں کی تاریخ بتا رہا ہو، جاؤ، احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہو، فخر سے کہو،
ہماری سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ بغداد میں اعلان ہو چکا ہے، جس گھر میں کوئی لڑکی ہو اپنے گھر کے بالا خانے میں ایک چراغ جلا دے، کیونکہ بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور ناچنے والی فاحشہ سے نہیں، طوائف سے نہیں، کسی ایسی لڑکی سے نہیں جس کو محمد کا دین نہ آتا ہو، اس لڑکی سے شادی ہوگی جس کے سینے میں قرآن پاک مکمل محفوظ ہو۔ بتاؤ تو صحیح، اگر آج اعلان ہو جائے بادشاہ کا لڑکا کنوارا بیٹھا رہے گا، رشتہ میسر نہیں ہوگا۔ وزیروں سے کہا گیا گھروں کا جائزہ لو، کن کن گھروں کے اندر آج رات چراغ جل رہا تھا۔ تعجب ہے مسلمانوں، کتنی سنہری تاریخ تھی ہمارے پرکھوں کی۔ جب وزیروں نے جائزہ لیا ہے، پتہ یہ چلا بغداد کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہیں بچا تھا جس کے بالا خانے پر چراغ نہ روشن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک زمانہ ایسا تھا پورے شہر کے اندر تمام گھروں میں مسلمانوں کے بیٹیاں حافظ قرآن ہوا کرتی تھی۔ آج قل ہو اللہ پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 80 سال ہو گئے، بڑھیا مر گئی، خرافات اسے بہت آتے ہیں، رسم و رواج بہت آتے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، یہ بھی ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ اس بڈھی کو سب معلوم ہے، اگر کہو کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے، 10 مرتبہ اس کی زبان لڑکھڑائے گی، محسوس ہوگا منہ پر فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اچھا بھائی، جب سب حافظ قرآن ہے تو اب کیا کریں گے؟ کہا ایسا کرو، بخاری نہیں لکھی گئی تھی ابھی، اس سے پہلے کتاب تھی موطا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اعلان کیا کہ اچھا اب شادی اس لڑکی سے ہوگی جو لڑکی موطا امام مالک کی حافظہ ہو، یعنی حدیث پاک کی حافظہ، قرآن کے ساتھ اس کے سینے میں اللہ کے نبی کے نبوت کا نور بھی چھن چھن کر کے اس کے دل و دماغ کے دریچوں کو روشن کر چکا ہو۔ مسلمانوں حیرت ہوگی کہ اس کے بعد جب وزیروں نے جائزہ لیا، پتہ چلا کہ بغداد کا کوئی مکان ایسا نہیں تھا کہ اس رات بھی چراغ نہ جل رہے ہوں۔ ہماری بہن بیٹیاں جب مسلمانوں کے گود میں پرورش پاتی تھی، خانقاہوں میں پرورش پاتی تھی، علماء کی نگرانی میں رہتی تھی، محدثہ ہوتی تھی، مفسرہ ہوتی تھی، کانوینٹوں کے حوالے کر کے تم نے کیسی درگت بنائی ہے۔ ارے آج اس لڑکی کا کوئی بیٹا اگر ہے اور بیٹا برتھ ڈے کی تہذیب پر آ چکا ہے، اس لڑکی نے یہیں سے تو برتھ ڈے کی تہذیب سیکھی ہے۔ مسلمانوں میں یہ سلو پوائزن دھیرے دھیرے اثر کر کے جس نے ان کی آخرت کا جنازہ نکالا ہے، یہ تہذیب ان کو کانوینٹ سے تو ملی ہے، انہی اثری اداروں سے تو دی گئی ہے۔ آج بتاؤ تو صحیح، مسلمان گھروں میں کیا بچوں کا سالگرہ نہیں منایا جاتا؟ ارے سالگرہ نہیں منایا جاتا، منایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کس قرآن میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس امام کی فقہ میں ہے، اور کس نبی کے زمانے میں یہ طریقہ تمہیں دیا گیا تھا؟ کہتے ہو ہمارے پاس پیسہ ہے ہم سب کچھ کریں گے۔ حرام ڈینو، اگر پیسے سے جنت نہیں خرید سکتے تو تمہیں اجازت کون دیتا ہے کہ اپنے پیسے سے اپنی آخرت کو تباہ کر کے جہنم کو خریدو؟ تمہارے پاس پیسہ ہے تو پیسے کا صحیح ٹھکانہ بھی معلوم کر لو۔ کتنی لڑکیاں جہیز نہیں ہے مر گئیں، کتنے بچے دوا کا انتظام نہیں ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، اور تم اپنے پیسوں کے بلبوتوں پر اپنے گھروں کے اندر برتھ ڈے کی تہذیب منا رہے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میدان محشر سجی ہوگی، میدان سجا ہوگا، اللہ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوگا، میرے نبی ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ایک بدتمیز کو بلا کر ان بہن بیٹیوں کی ایک ایک سسکیوں کا حساب لینا پڑے گا۔ اگر حساب دے پاؤ گے جب ہی تمہارے قدم آگے بڑھیں گے۔ برتھ ڈے کی تہذیب سیکھ کر کے آ گئے، شرم آتی ہے مجھے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایمان والو
اگر اہل کتاب میں چاہے وہ جماعت کتنی ہی عقل مند اور صاحب علم کیوں نہ ہو، اگر تم اس طریقے پر چلو گے نا تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہودی نصرانی تمہارے دشمن ہیں، تمہیں کافر بنا دیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے کفر کی لعنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، موم بتی جلائی گئی ہے، اور اس کے بعد ماں اپنے بیٹی کو اب کچے لباس پہنا کر کے اس کے فرینڈ، اس کے دوست و احباب، عزیز و اقارب کو بلاتی ہے، اپنے دوست و احباب کو بلاتی ہے، باپ بھی بلاتا ہے، میری بچی کا برتھ ڈے ہے، میرے گھر آنا ہے، میرے بچے کا برتھ ڈے ہے، میرے گھر آنا ہے۔ اور حیا کا جنازہ نکالنے والوں، میں بہت دکھی ہوں، اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آخری وقت ہے، تلوار تمہاری گردن پر پہنچ چکی ہے، ہوش کے ناخن لے لو ورنہ گردن کٹ جائے گی، تمہاری سسکی بھی نکل نہیں پائے گی، تم کسی کو باخبر بھی نہیں کر سکو گے۔ ماں نے دعوت دے رکھی، باپ نے دعوت دے رکھی ہے، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کیک کاٹا گیا، ہیپی برتھ ڈے کا نعرہ لگایا گیا، اور اس کے بعد اس بچی کو کہا گیا یہ فلاں صاحب ہے، ان سے گلے مل لو، یہ تمہارے دوست ہے، ان سے گلے مل لو، یہ میرے دوست ہے، ان سے گلے مل لو۔ ایک مسلمان کی بچی جس کو اللہ پاک نے پردے میں رکھنے کی پابندی عائد کر کے کہا تھا قیمتی ہیرا ہے چھپا کے رکھنا، ان چھچوروں کے ساتھ لا کر کے جو تم نے ڈالا ہے بلا شبہ انہی کانوینٹوں کا دین ہے۔ انہوں نے حیا کا جنازہ نکالا، شرم کو ختم کیا، انہوں نے بتایا کہ محبت کسی سے بھی کی جا سکتی ہے، انہوں نے لو میرج کو عام کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی بائک پر گھومنے کے لالچ میں، کار پر گھومنے کے لالچ میں، ہمارے گھر کی بہن بیٹی جس کو کہا گیا تھا کہ کبھی کسی نامحرم سے نظر نہ ملانا، دھڑلے سے بے محابہ کسی کے بائک پر بیٹھ جاتی ہے، کسی کافر اور مشرک، کسی یہودی، کسی نصرانی کتے کے کار میں بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے شاپنگ کرائیں گے، چلو میرے ساتھ، شاپنگ کا لالچ دے کر تمہیں گھمائیں گے، چلو میرے ساتھ، اور اس کے بعد رنگ رلیاں منانے کے لیے کسی ہوٹل میں لے کر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس ہوٹل میں لے جا کر کے اس کو پہلے تو راضی کرتا ہے اس بات پر کہ تم اس سے زناکاری کر لے، عصمت کو مجھ سے لٹوا لے۔ وہ عصمت کا لٹیرا اگر قابو پا جاتا ہے تو اس کی عصمت کو لوٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد ایمنس بنا کر، ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ لڑکی راضی نہیں ہوئی کہتی ہے میں مسلمان ہوں، میرے باپ بھائی ہیں، مجھے ان کی غیرت کا خیال ہے، میں تجھ سے منہ کالا نہیں کر سکتی۔ یہ برتھ ڈے کی تہذیب نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ اپنے گھروں میں عافیت کے گوشے میں بیٹھ کر کے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بہت کچھ خراب ہو چکا ہے، پورے معاشرے میں آگ لگ چکی ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں ان کے ساتھ گئی اور جانے کے بعد دوستی دھیرے دھیرے ان کے قریب گئی اور قریب گئی اور قریب گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ 10-12 سالوں کے اندر 10 لاکھ لڑکیاں مرتد اور کافر ہو کر ایمان بیچ کر غیروں کے ساتھ شادیاں رچا کر کے وہ اپنے اسلام کا سودا کر بیٹھی۔ یہ تہذیب کہاں سے ملی؟ ان بیٹیوں کو اگر مدرسوں میں پڑھایا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا، انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حیا تھی اسے اپنانے کی ضرورت ہے، ان میں حیا آتی، شرم آتی، لیکن انہیں بتایا نہیں، انہیں سمجھایا نہیں، انہیں تو ہم نے برتھ ڈے کی تہذیب سمجھا دی، انہیں تو ہم نے عریہ کر دیا۔ وہاں فنکشنوں میں دھیرے دھیرے ان کے حیا کا جنازہ نکال کر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی تہذیب کو عام کر کے کہیں کا ہمیں نہیں چھوڑا۔ ایک بات میں کہتا ہوں سن لو، پہلے لڑکیاں بھاگتی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اس کے باپ کا، اس کے ماں کا اور اس کے خاندان کے غیرت کا جنازہ نکلتا تھا، لیکن آج جب غیر کے ساتھ بھاگتی ہیں احساس ہو نہ ہو پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے،
یہ داڑھی شرم سے جھک جاتی ہے، یہ سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر جب کبھی ہماری ماں بہن بیٹیوں پر کوئی تبصرہ اور تذکرہ کرتا ہے تو واقعتاً بہت شرم آتی ہے۔ کل ایسا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی فرماتے بیٹا رجب کا چاند نکل گیا، تم نے دیکھا؟ بیٹا رجب کا چاند نکل گیا، تم نے رجب کے چاند کو اپنے آنکھوں سے دیکھا؟ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے ابا جان نہیں دیکھا۔ بیٹا تمہیں پتہ بھی ہے نیا چاند جب نکلے تو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، خاص طور سے رجب کا چاند جب طلوع ہو تو اللہ کے نبی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبہ، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، و شعبانہ اور شعبان میں برکت عطا فرما، و بلغنا رمضانہ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ نبی کی دعا ہوتی تھی۔ میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ وہ بیٹیوں والو ہم نے تو یہ سکھایا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی تہذیب میں دل بہلاؤ، دوستی ہو گئی نمبر دے دو اور نمبر لے لو، پوری رات رمضان کا مہینہ تراویح ہو رہی ہے، شرم نہیں آئی؟ تیری میری بیٹی ٹیرس پر کھڑے ہو کر پوری رات اپنے اس بوائے فرینڈ سے بات کر کے پوری رات کالے کیے دے رہی ہے۔ بھائی کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے اور بے غیرت ماں کو بھی پتا ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے اندر کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہے میری بیٹی یہ کیا تو نے لگا رکھا ہے؟ غیروں سے تو بات کر کے بات نہیں کر رہی ہے، زبان سے زناکاری کر رہی ہے، کیونکہ غیر محرم سے گفتگو کرنا زبان سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ نبی کی حدیث ہے بھائی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے، خاندان والوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جب کتیا کسی کتے کے ساتھ بھاگ کر کے 9 مہینے کے حرام کا پلہ پیٹ میں لے کر آتی ہے، سر پکڑ کے حاجی صاحب بیٹھ گئے یہ کیا کیا تھا ہم نے؟ ارے تم نے اپنی بیٹی کو شرم نہیں سکھائی، اس لیے اس نے اس گندی تہذیب کو سینے سے لگا کر کے حرام کاری میں مبتلا ہو کر تیری غیرت کو اور پوری قوم کی غیرت کی لٹیا ڈبوئی ہے۔ کسی سے شکایت مت کر۔ حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابا حضور میں نے سوچا کہ دیکھوں، سن رہے ہو نا میری بات کو؟ اگر کہو تو بند کر دوں، اگر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہو یار پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑی سخت بات کہتے ہیں۔ ارے یار تم جب کام اتنا سخت کرتے ہو، چور تم میں، اچکے تم میں، سود خور تم میں، حرام خور تم میں، اب اگر میں تمہارا پوسٹ مارٹم نہ کر کے یہودیوں کا کروں تو یہ تو ایسے ہو گیا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کے بجائے دوسروں کی چہار دیواری کی فکر کرو۔ اور یہ بھی کہتے بعض لوگ کہ بہت سخت بات کہہ دی، ایسی نہیں کہنی چاہیے۔ یاد رکھو جو میرے نبی کا دل دکھائے، میری شریعت کے اصولوں کی پائمالی کرے، محمد عربی کی سنت کو بدنام کرے، اسلام کو بدنام کرے، اللہ پاک کی قسم اس کی عزت میری چوٹیوں کے نوک پر جو میرے نبی کا دل دکھائے، مجھے کچھ نہیں پڑی ہے کہ ایسے بدنصیب کی میں دل جوئی کروں۔ دل آزاری کرنا میں بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ یا تو سدھر جاؤ اور یا تو کڑوی کسیلی بات سن کر کے برداشت کرو۔ جب تک برداشت کرنے کی طاقت ہے تب تک کرسیوں پر بیٹھے ہو، ورنہ یہ آسمان آگ برسا دے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں تمہیں، سچائی حق۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ابا میں نے سوچا کہ چاند نکلا ہے، پورے مدینے والے دیکھ رہے ہوں گے چاند کو، اب میں عورت ذات مجھے شرم آئی کہ ایک چیز جس پر سب مردوں کی نگاہیں ٹکی ہوں، عورت ہو کر میری نگاہ بھی اسی سے ٹکر کھائے تو یہ میری غیرت کے خلاف بات ہے۔ اوہو جہاں مرد دیکھ رہے ہو اس چیز کو دیکھنا گوارا نہیں، اور اب بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ پردہ وردہ کچھ نہیں، لال دوپٹہ بھی اتر گیا،
بچے پڑھا کرتے تھے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اب دعا بھی غائب اور ہوا بھی غائب، جب آنچل ہی نہیں تو ہوا کیا کرے گی بھائی؟ کتنے خراب حالات ہیں، بے حیائی کا کیسا منظر ہے کہ مجھے خود معلوم ہے کہ جس قوم کی بہن بیٹیوں کی پرورش حیا کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اس قوم کی بہن بیٹیوں کی حالت یہ ہے 50% ایسی عورتیں تیار ہو گئیں کہ اپنے شوہروں کو دغا دے کر غیروں سے آشنائی کر رہی، لگی بیٹھی ہے، بات کر رہی ہے، بیچارہ کماتے کماتے اس کی کمر جھک گئی، وہ سعودی سے مال بھیجتا ہے، یہاں سارا مال گول ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ بے حیائی کہاں سے آئی؟ اس کا سر چشمہ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ پہلے زمانے میں یہ الگ بات ہے کہ ڈگریاں کم تھیں لیکن حیا اور شرافت کا جنازہ نہیں نکلا تھا، خودداری قائم تھی، کیونکہ لوگ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہماری بچی ہو یا بچہ ہو سب سے پہلے قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد جو مرضی آئے وہ پڑھیں گے، یہی ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ دوپٹہ غائب ہوا، یہ آنچل غائب۔ کہتے تھے ارے میری بہو اور میری بیٹی گئی تو تھی بازار لیکن برقع پہن کر گئی تھی، اور مجھے برقعے کی حقیقت کا خوب پتا ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اتنا ٹائٹ کہ نشیب و فراز سب آیا، اور ایسے برقعے کو منقش آپ دیکھو گے جیسے ایرو بنا ہوتا ہے، مخصوص مقامات کی نشاندہی کرتا ہے، اسی طریقے سے برقعے کی ڈیزائن ہے۔ اس بات کو قبول کرو، کون ہے وہ بے غیرت جو اپنی بہن بیٹیوں کو اس طرح کا برقع دلواتا؟ شرم نہیں آتی؟ اتنا ٹائٹ برقع، فیشن والا برقع، بے حیائی والا برقع، ایسا برقع۔ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، ایقظوا صواحب الحجر، بخاری کی روایت ہے، فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے بظاہر تو کپڑا پہن رکھا ہے لیکن لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ ننگی شمار ہوں گی۔ تو یہ برقع ہے، ہاتھ کھلے ہوئے، ناک کھلی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زیور پہن رکھا ہے، اگر اس کو ڈھانک لیں گے تو کیسے پتا چلے گا شہزادی جا رہی؟ شہزادی نہیں ہے، جو میرے نبی کے دین کو بدنام کرے ہوگی امیر زادی، لیکن میں تو اسے حرام زادی کہوں گا، شہزادی کہنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج بھلا بتاؤ تو صحیح، خالد بن ولید کی ضرورت نہیں ہے، طارق بن زیاد کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ بن نصیر کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کو لوہے کا چنا چبوانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، عیسائیوں کو گھٹنوں پر بٹھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، سمندروں میں گھوڑے دوڑانے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کل تو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کیا آج گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کہاں سے دوڑاؤ گے گھوڑے؟ وہ مائیں پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی، وضو کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور آج ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر دودھ پلاتی ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ دودھ اس لیے نہیں پلاتی، اگر مجبوری ہے معاف کرنا، اگر مجبوری ہے کہ دودھ نہیں آتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں پلاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس لیے کہ ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا، ہمارے جسم کی ساخت خراب ہو جائے گی، اس لیے نہیں پلا رہی حرام زادیاں۔ تو ان کی زندگی پر مجھے 1000 بار لعنت پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ بے حیائی کے انداز لا کر کے پوری قوم کے اندر پھیلا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، قرآن پاک کے سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے عورتیں جب دودھ پلاتی تھی وضو کر کے تو خالد بن ولید پیدا ہوتے تھے، اب ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر پلاتی ہے، اور ایسے مست مگن ہیں واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے میں، فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں، بچہ بیڈ پر سوتے سوتے گر گیا لیکن ویڈیو بنانے میں مست و مگن ہے، پتہ نہیں ہے، بیٹا لڑک گیا لیکن ماں کو پتہ نہیں ہے۔ عورتیں آیت الکرسی سکھا کر کے بچوں کو سلاتی تھی، اور صبح ہوتی تھی تو پھر انہیں کلمہ پڑھ کر جگاتی تھی۔
اب انہیں نیند 3 بجے آئی، اٹھی ہے اس وقت جب شیطان منہ میں پیشاب کر کے بھاگ گیا، اس وقت ان کی نیند کھلی ہے۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا۔ برقعے کے انداز کو بدلو، میں کہتا ہوں بدلواؤ گے نا؟ تم کہو کہ ہماری تو چلتی نہیں ہے، ہوم منسٹر کوئی اور ہے۔ ارے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر ہوم منسٹر کسی اور کو بنا رکھا ہے تو قرآن تو کہتا الرجال قوامون علی نسائہم، قرآن تو کہتا تم ہوم منسٹر ہو، تم نے انہیں بنا کر مجبوری کا لباس پہن کر ذلت و مسکنت کی چادر اوڑھ کر یہ بہانے اور ہیلے جو تراش رہے ہو، تمہیں مرد کہنے کی طبیعت نہیں چاہتی۔ جن کے گھروں میں عورتوں کی حکمرانی ہو وہ مرد نہیں ہو سکتا، اگر عورت نہیں تو مرد بھی نہیں، کوئی تیسری مخلوق ہوگا اسے میں مرد کہنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ تو صحیح، دنیا میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، انہیں نیند آ رہی ہے۔ اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سونے والوں کی نا یہ فطرت ہے کہ اگر پوچھ لو کہ بھائی نیند آ رہی ہے، کہیں گے نہیں۔ مدرسے میں ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، خاص طور سے حفظ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عشاء بعد قرآن لیتے ہی جھومنے لگتے ہیں۔ حافظ صاحب پہنچے، کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں، پڑھ رہا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک چچا میاں سامنے بیٹھ کر سونے لگے۔ ان کا خراٹا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مولانا صاحب وآخر دعوانا کہہ رہے ہوں۔ اب انہیں ڈسٹرب جب وہ ہوئے بیچارے تو برا لگا، کہنے لگے کیا چچا سو رہے ہو آپ؟ کہنے لگے نا۔ کہا پھر جھوم کیوں رہے ہو؟ کہا جھوم اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی بات سن کر میرے اوپر حال طاری ہو گیا۔ اچھا بھئی یہ حال کب تک طاری ہو سکتا ہے اگر سچا حال نہیں؟ دھیرے دھیرے وہ حال بے حال ہوا، کرسی سمیت چچا دھڑام سے گر پڑے۔ مولانا صاحب نے کہا اب تو مان لو کہ سو رہے تھے۔ کہا نا وہ آپ کی بات سن کر حال تو طاری ہی تھا، شیطان بہکانے آ گیا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، تو میں نے سوچا لاؤ شیطان کو پچھاڑ دوں، تو پچھاڑنے میں گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ نیند نہیں آئی ہے مجھے۔ تو اگر پچھاڑنا ہو تو پچھاڑ لو، لیکن کرائے کی کرسی ہے، آپ ٹوٹے تو کوئی بات نہیں، کرسی ٹوٹی تو شان عالم صاحب کو بھرنا پڑے گا۔ نوجوان لڑکا ہے بیچارہ، کتنی محنت کرے گا، اس کو تو خود ہمدردیوں کی ضرورت ہے، یہ دوسروں کی ہمدردی کہاں سے کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا مسلک کی بات نہیں کرتا، دنیا کے کسی دارالفتہ میں جاؤ، دنیا کے کسی دارالفتہ میں کوئی ایک مفتی، دنیا کا کوئی ایک مفتی یہ کہہ دے موجودہ برقعے کا جو نظام ہے اور ڈیزائن دار برقع ہے اور جس برقعے کو ہم اور آپ پردہ سمجھ رہے ہیں، کیا یہ شریعت میں پردے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے؟ لکھوا لو، اگر کوئی مفتی کہے تو میں اجازت دوں گا، مجھے گولی مار دو، اور قطعاً کوئی اجازت نہیں دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو مسلمانوں اس نظام کو ختم کرو۔ یہی ہماری جو مسٹیک اور چوک ہے، یہی گھٹیا جو نظام ہے، اسی کی وجہ سے آج کافر ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں کی بہویں بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، اسی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں دل کے فتونے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام کیا ہے بھائی؟ بے حیائی پھیلانے والوں کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں ذلت، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹی سامنے مکان کافر کا اس کے بیٹے سے بیاہی گئی، اس سے بڑی دنیا کی ذلت اور کیا ہوگی؟ یہ جسمانی ذلت سے بڑھ کر ذلت ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں۔ اور آگے بڑھو، بائک پر بیٹھی ہے، ارے تو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کام جو گھر کیا جاتا ہے، پردے کے آڑ میں کیا جاتا ہے، چھپ کر کیا جاتا ہے، چپک کر لپٹ کر یہ لوگوں کے سامنے آ کر کے بھلا یہ کس بات کا سبق دے رہی ہے؟ اگر اس کو بے حیائی پھیلانا نہیں کہتے تو اس کو کس نام سے یاد کرو گے؟ بائک پر بیٹھنے کا جو اسٹائل ہے، آج ہی بھلا بتاؤ تو صحیح، آج جسم کا آدھا وزن بائک پر، آدھا باہر، عجیب انداز میں بیٹھ کر کے جو دیکھے گالیاں دے، تذکرہ کرے،
تبصرہ کریں، یہ ہمارے گھروں کے حالات ہیں مسلمانوں، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، حالات بہت قریب ان قریب خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بے حیائی کا جو سرچشمہ ہے نا، یہ کانوینٹ اور عصری ادارے ہیں۔ میں تو ایسے عصری ادارے میں پڑھ کر آیا ہوں، امتحان دے کر آیا ہوں، جس پر لیبل ہے مسلمان کا، اسلامی شناخت حاصل ہے، لیکن لڑکیاں ہوم گوئنگ سلپ پر کر کے ایک ایک ہفتے اپنی بوائے فرینڈ کے ساتھ غائب رہتی ہے، باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ حالات ہے، باندھو، بند لگاؤ، یہ ارتداد کا سیلاب، یہ بے حیائی کا سیلاب، اسے ختم کرو، ورنہ یاد رکھو پھر ہمارے گھروں سے عبداللہ عبد الرحمن جنم نہیں لیں گے، بابو رام پیدا ہوں گے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہونا، تو حیا کا سرچشمہ مدرسہ ہے، مدرسوں میں بچوں کو پڑھائیں گے، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، اور اس کے بعد جہاں چاہو لے جاؤ، حیا سکھا دو تاکہ زہریلے اثرات بعد میں اس کے ایمان کو متاثر نہ کر سکے۔ ایمان پیارا ہے، جو انسان اپنی غیرت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حالات خطرناک ہیں، مقابلہ کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ ارے حالات سے مقابلہ کرو گے یا مایوس ہو جاؤ؟ کرو گے نا سب انشاءاللہ؟ مقابلہ کرنا کیسے؟ آئی ڈیکس کو روٹی پر لگا کر کھا کر مقابلہ ہوگا، کوریکس اور ٹوریکس ٹانک پی کر کے مقابلہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو؟ یہ نشیڑی، یہ چرسی، یہ گجیڑی، یہ مقابلہ کریں گے؟ یہ تو کہتے ہیں شرابی ہوں مگر جب بات آ جائے گی مذہب کی، میرے ہاتھوں میں ساغر تم نہیں تلوار دیکھو گے۔ میں کہتا ہوں کسی گٹر میں پڑا ہوگا، کچھ نہیں نظر آتا ہوگا، اور تو کہہ رہا ہے کہ تلوار دیکھو گے۔ نہیں، توبہ کرنا انشاءاللہ ان چیزوں سے کریں گے نا، بے حیائی سے کریں گے۔ بے حیائی کا سب سے خطرناک آلہ موبائل ہے، موبائل کا غلط استعمال انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں عہد کرتے ہو نا، نانی مر جائے گی اگر ایک دن ڈاٹا ختم ہو جائے رات کو، تو آپ اپنے گھروں کے اندر، بات ختم کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں کے اندر پردے کے آڑ میں اپنے کمرے میں موبائل پر جو کچھ دیکھ رہے ہو نا، بے حیائی میں ٹھمکے لگانے والیوں کو، غوطہ لگانے والیوں کو آپ جو دیکھ کر کے اور انہیں دادے تحسین دے رہے ہو نا، سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیری ماں نہیں دیکھ رہی، تیرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ ایک بات کہہ رہا ہوں سن لو، اگر یہ حالت نہیں بدلی اور تم اپنے موبائل پر رات میں گندی فلمیں دیکھنے میں مصروف رہے، بات ختم کرتا ہوں، مہمان مکرم آ چکے، گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، اگر یہ کام کسی پہلے امتی نے کیا ہوتا، اللہ کی قسم اس کو شرح بنا دیا گیا ہوتا، اللہ آج بھی موجود ہے، بنا دے گا۔ مقابلہ کرنے کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کرتے ہو نا توبہ؟ برائیوں سے توبہ کرتے ہو؟ اگر صرف آپ لوگ کر لو، صرف آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے، تو میں دنیا کفر کی تمام طاقتوں کو للکار کر یہ کہوں گا کہ میری قوم کے جوانوں نے، بوڑھوں نے، میری بہنوں نے، میری ماں نے اب توبہ کر لی ہے، اب اسلام کی ہر ضرورت کو ہم پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو پکارے گا تو اے شہن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے شہن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کا علم، یہ الگ بات کی تعداد میں کم آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔